کی برسات ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت آیا ہے، عظیم الشان طریقے سے دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ اہل ایمان، اہل محبت، عقیدت والوں کا انداز ہی جدا گانا ہوتا ہے۔ ہم صرف نعرے لگا کر یا صرف کلام نعتیں سنا کر ہم جشن نہیں مناتے، بلکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کر کے، حضور کی سیرت طیبہ کو بیان کر کے حضور کا جشن میلاد مناتے ہیں۔ رحمت میلاد نشریات بھی یہی پیغام لے کر آئی ہے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ معزز شخصیات تشریف فرما ہیں، جن میں ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شہر لاہور سے تشریف لائے ہیں، سجادہ نشین ہیں دربار شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں دو پیارے ثناخواں حافظ محمد احسن قادری اور حافظ محمد عاطف عالم قادری۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بزبان قرآن۔ یہی سننا چاہتے تھے نا آپ، کہ قرآن سے حضور کی شان بیان کی جائے، آج تو ٹاپک ہی یہی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس نے ایک طرف کفر و شرک کی ظلمتوں کو چیر کر توحید کا آفتاب طلوع کیا، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ایسی عظمت و رفعت کے ساتھ بیان فرمایا کہ سننے والے جھوم اٹھیں، ماننے والے سر جھکا دیں، اور انکار کرنے والے بھی حیرت میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا، وہ انسانی تاریخ میں کسی شخصیت کو عطا نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ خالق اخلاق جب کسی کے اخلاق کی عظمت کا یوں اعلان فرمائے تو سوچنا چاہیے کہ اس ہستی کا درجہ کیا ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول تشریف لائے۔ یہ اعلان صرف تعارف نہیں، بلکہ یہ محبت و قربت کا اعلان ہے، جو یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارے درمیان جو آیا ہے وہ اجنبی نہیں، بلکہ تمہاری اپنی جان سے بھی قریب تر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی قرآن نے ہمیں سکھایا کہ محبوب خدا کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ سوچیں، جس کے سامنے آواز بلند کرنا بھی گناہ ہو، اس کی شان میں بڑھ چڑھ کر گستاخی کرنا کس قدر سنگین جرم ہوگا۔ پھر یہ بھی شان کہ پورے قرآن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا گیا، جہاں بھی خطاب ہے وہاں یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ اسی قرآن نے ان دشمنوں کو بھی جواب دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتے تھے۔ کسی نے کہا ساحر معاذ اللہ، کسی نے کہا شاعر، کسی نے کہا مجنون معاذ اللہ۔ جواب میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ گویا محبوب کی عزت کا دفاع خود رب عظیم نے کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے نبی کی زلفوں کا ذکر کیا، واللیل کہہ کر قسم ارشاد فرمائی۔ نبی کے چہرے مبارک کا ذکر آیا تو فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نبی کے مبارک وجود کا چرچا کیا تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بس ہمیں قرآن کی تعلیمات یہی سکھاتی ہیں کہ یہ ذات اقدس کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی مداح خود خدا کرے، جن کی تعظیم خود خدا سکھائے، اور جن کے عشق میں ایمان کی تکمیل ہو، اور یقیناً جب ان کی شان خود خدا بیان کرے تو ہمارے لیے ان کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ایسے ہی موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر
مدحت رسول اللہ کی۔ بس قرآن کی ہر سطر، ہر آیت، ہر سورہ ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر ایمان چاہتے ہو تو نبی کی عظمت کو دل میں اتارو۔ دیکھیں دل میں اتارو والی بات آپ نے غور کرنی ہے کہ نبی کی عظمت دل میں اتری ہے کہ نہیں۔ جس کے دل میں اتر جاتی ہے نا، اس کو قرآن کے حرف حرف میں، آیت آیت میں حضور کی شان نظر آتی ہے۔ اور یہی شان کیا کم ہے کہ رب کا کلام جس کا اترنا پہاڑ برداشت نہیں کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو اللہ نے اتنا مضبوط و توانا بنایا کہ اس سینہ اطہر پر قرآن اتر رہا ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے۔ تو یہ نبی کی عظمت کو دل میں اتارو والی بات کو ذرا غور کیجئے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، اور اگر رضائے الہی چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی اہل ایمان کا ایمان ہے، اور یہی ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کی صدا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ قرآن نے کس کس انداز سے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا، اتنا خوبصورت عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بزبان قرآن، اور ظاہر بات ہے آپ کے لیے تو پھر یہ فیوریٹ ہوگا کہ قرآن سے شان حضور کی بیان کرنی ہے۔ آغاز میں حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ سارا ہی قرآن نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جو خالصتاً احکام سے تعلق رکھتی ہیں، تو پھر وہ نعت مصطفیٰ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب سے پہلے مبارکباد اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت شریفہ کی برکات آپ کو ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اور خاص فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا ہے کہ رب العالمین اہل غزہ کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اب سب یہ قرآن عزیز کا ایک خاص مطالعہ ہے جو آج اس عنوان کی روشنی میں آپ کے ذریعہ سے لوگوں تک پہنچے گا۔ قرآن عزیز کی آیات مختلف الاقسام ہیں، بعض احکام پر مشتمل ہیں، بعض واعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں، بعض ماضیہ سابقہ امتوں کے حال احوال، انبیاء کرام علیہم السلام ان کی کیفیات اور ان کی شان و عظمت کے بارے میں، اور اسی طرح کچھ قیامت کے بارے میں، کچھ عقائد، نظریات، کافی ساری اقسام اس کی ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر قرآن عزیز کے بارے میں ہمارے اسلاف ائمہ کرام نے، خاص وہ جو سیرت لکھنے والے ہیں، انہوں نے متعدد مقام پر اس بات کا اظہار کیا۔ یہ اسلاف کی بات ہے صحیح کہ سلف صالحین بھی اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ قرآن عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نعت شریف۔ اگر سوچنے والا، کہنے والا کوئی یہ خاص طور پر کہتا ہے کہ اس میں تو آیات احکام یعنی جن کا تعلق مسائل شرعیت کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے معاملات کے ساتھ، وہ آیات طیبات نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان کیسے کہلاتی ہیں، حالانکہ وہ تو ہیں ہی احکام کے بارے میں۔ تو میں عرض گزار ہوں، آیات میں پیش کرتا ہوں کچھ، تو مختصراً صرف آپ خود دیکھیے گا کہ اسلاف سلف صالحین، اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان بھی ہے نا، حضور فرماتے ہیں البرکہ مع اکابرکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ برکت ہوتی، اور جو بندہ اسلاف کا، بزرگوں سے جان چھڑاتا ہے، ان کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ رسوائی کی طرف جاتا ہے۔ اسلاف کا دامن ہاتھ میں رہے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو قرآن عزیز کی فکر انہیں عطا فرمائی ہے، اس سے اچھی ہمیں عطا نہیں فرمائی۔ وہ ہم سے بہرحال زمانے میں بھی مقدم ہے، اور قرآن عزیز کے بارے میں، احادیث طیبہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ذوات مقدسہ کے بارے میں بھی حسن عقیدت کے لحاظ سے وہ ہم سے کہیں آگے، اور اس معاملے میں جو انہوں نے کہا ہے ہم اس کو حرف عقید سمجھتے ہیں، اور اپنی عقل کے ذریعے سے اس پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتے جس سے ان کے نظریات کو باطل قرار دیا جائے، بلکہ ہم ان کی اتباع میں اپنی عقل کو صرف کرتے ہیں۔ یہ قول کیا جانا کہ آیات احکام فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان و عظمت پر کیسے دلالت کرتی ہیں، میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر غور کیا جائے تو احکام میں بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان و عظمت بالکل ظاہر و باہر نظر آئے گی۔ مثلا اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ شریف میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الى آخرہ۔ یہ آیت طیبہ سامعین کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس کا تعلق خالصتاً حکم الہی کے ساتھ،
حکم شریعت کے ساتھ کہ یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اور آپ کی امت کو کعبہ معظمہ کو اپنی عبادت کا قبلہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نماز میں ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ ہے، تو یہ آیت طیبہ تو اتری ہی خاص حکم شریعت کے لیے ہے، لیکن آپ اس کا آغاز دیکھیے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ پاک بار بار آسمان کی طرف بلند کرنا اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اور حکم یہی دینا تھا شریعت کا کہ قبلہ کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا لیا جائے، لیکن اس سے پہلے نعت فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ ضرور بضرور ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خالص جو آیت طیبہ ہے حکم شریعت ہے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شرائط میں سے ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آغاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ زندہ باد کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کے لیے اور ان کی امت کے لیے وہ قبلہ تجویز فرمایا جس پر حضور راضی ہیں، اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اگر اس کے پس منظر میں جائیں ہم تو ایسی ایسی زبردست باتیں اس کے بارے میں کھلیں گی، اہل ایمان کے لیے یہ قلبی جلا کا سبب بنے گی اللہ کے حکم سے۔ ہمارے ائمہ کرام میں سے تفسیرات احمدیہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے قابل شخصیت ہیں، غالباً 10ویں صدی ہجری سے ان کا تعلق ہے، مغلیہ دور کے بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم ہیں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تفسیرات احمدیہ ہے ہی آیات احکام کی تفسیر، اس کے ضمن میں اسی آیت کو ذکر کر کے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ بڑا خاص ذکر کیا، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا قلبی میلان اس قدر زیادہ تھا بیت المقدس شریف کے علاوہ قبلہ کعبہ معظمہ کے ہونے پر اتنا زبردست۔ آپ فرماتے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہیں، نماز فرض ہو چکی اور قبلہ بیت المقدس شریف ہی ہے، تو ان ایام میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں جب نماز ادا فرماتے تو سرکار اس مقام پر کھڑے ہوتے جہاں کعبہ معظمہ بھی سامنے آتا اور بیت المقدس بھی سامنے آتا۔ ہائے اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ قلبی میلان فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہاں سمت کے لحاظ سے بالکل عکس تھا، یعنی بیت اللہ شریف اور بیت المقدس شریف دونوں آپس میں عکس تھے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس وقت بیت المقدس کی جانب چہرہ فرماتے نماز کے لیے تو پشت مبارک جو ہے وہ بیت اللہ الحرام کی طرف ہوتی، لیکن 16 یا 17 مہینے مسلسل فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس بات کا ارادہ دل میں رکھتے ہیں۔ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بڑا خاص ذکر فرمایا، آپ فرماتے انہ الظاہر انہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لم یسأل ذالک من ربہ، ظاہر یہی ہے، آیات بتا رہی ہیں اور احادیث طیبہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قبلہ بیت اللہ الحرام ہو، یہ حضور کی خواہش ہے، سرکار کی تمنا ہے، حضور کی چاہت منشا مرضی یہی ہے، لیکن زبان سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ حق میں عرض کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ قلبی میلان، کیا بات۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہ حضور چہرہ پاک اوپر فرماتے ہیں، زبان مبارک سے کچھ نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواہش کا اظہار زبان سے نہ فرمائے، بل کان ینتظر فقط، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فقط انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ رب العالمین جل وعلا میری قلبی تمنا پوری فرمائے اور بیت اللہ الحرام کو قبلہ مقرر فرمایا جائے، اور آخر یہی ہوا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار کا زبان سے اظہار نہ کرنا یہ اس لیے کہ ہے آیت احکام، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور شان بھی اسی میں ہے، یہ عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففی ذالک دلالۃ علی کمال ادبہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اس آیت طیبہ میں دیکھا جائے اور اس سے متعلق احادیث میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے کمال ادب پر حضور اللہ کا ادب کر رہے ہیں، یہ اس پر دلیل ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم کا انتظار فرمایا، اور باری تعالیٰ جل وعلا نے جب حکم نازل فرمایا ہے تو ایسے زبردست انداز کے ساتھ کہ پہلے سرکار کی شان اور اس کے بعد قبلہ کی تحویل کا حکم، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پاک کا بار بار اٹھانا آپ کا ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور بھی ضرور ہم آپ کو
پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ یہ قرآن عزیز یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہے یہ آیت حکم، لیکن سرکار کی نعت اس لحاظ سے علماء فرماتے ہیں یہ سرکار کا اختصاص ہے کہ رب نے حضور کو فرمایا ترضا، جس پر آپ راضی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے، جس پر آپ راضی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے خاص آیت حکم میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ یہ ایک آیت طیبہ۔ میں عرض کروں گا کہ نیرا آیت احکام نہیں، بلکہ غور کرنے والے اگر دیکھیں گے تو آیات عذاب میں بھی حضور کی نعت شریف نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بعض کافروں نے کہا اے اللہ اگر یہ دین حق ہے جو حضور لے کر آئے ہیں تو ہم پر پتھر برسا، ہم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جواب دیا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں ادھر موجود ہیں۔ حضور آپ کا موجود ہونا ان کے لیے عذاب کی ممانعت ہے، یہ اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اب یہ آیت طیبہ ہے آیت عذاب، آیت سزا کفار کے لیے، لیکن وَأَنْتَ فِيهِمْ کہہ کر اللہ رب العالمین جل وعلا نے تعریف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں سے آگے بڑھیں تو دنیا تو اپنی جگہ رہی نا جی، یہ اس کے احکام الگ ہیں۔ ہر جہان اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے احکام الگ رکھے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، اس کے احکام الگ۔ عذاب قبر عالم برزخ ہے، اس کے احکام الگ۔ آخرت کا جہان، اس کے احکام الگ۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے احکام الگ رکھے۔ آپ دیکھیں عالم برزخ میں بھی وہ آیات جو عالم برزخ پر دلالت کرتی ہیں، وہاں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے، چونکہ دو حالتیں ہیں قبر کی، یا وہاں جانے والا مومن ہے یا کافر ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے دونوں کو بیان فرما کر وہاں تعریف فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی موجود ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثابت رکھے گا اس کو قول ثابت پر دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ جو دنیا میں اس پر قائم تھا اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رکھے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا یشاء، اور ظالموں کو اللہ ان کے حال پر چھوڑ دے گا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا یشاء، اور اللہ جو چاہے فرمائے۔ یہ آیت طیبہ سورہ ابراہیم کی ہے۔ اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی بھی موجود ہے۔ مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ دنیاوی زندگی اور آخرت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے مراد قبر کے جہان کی بات ہے، یہ عالم برزخ اس سے مراد ہے۔ لیکن جس وقت آپ یہ برزخ کی جہان میں چلے جائیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اس کی وضاحت کہ قول ثابت کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم قول ثابت پر لوگوں کو قائم رکھیں گے، یعنی ایمان والوں کو جو دنیا میں قائم تھے آخرت میں بھی قائم رکھیں گے۔ یہ قول ثابت ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے ائمہ کرام کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ جب بندہ مومن قبر میں جائے گا، دو فرشتے آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ ربی اللہ، جواباً کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر ملائکہ نکیرین پوچھیں گے بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب یہ دیکھیے ہے برزخ کا جہان، اور قول ثابت وہاں کیا ہے؟ بتا تیرے نبی کون ہیں؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت کروائی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں پوچھا جائے، ہے برزخ کا جہان۔ آیت قرآن عزیز اللہ رب العالمین جل وعلا جہاں برزخ کا تذکرہ فرما رہا ہے، قول ثابت اس بات کو کہ وہاں محبوب کریم کی پہچان کر گیا تو قول ثابت پر ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، قول ثابت پر ہے جی۔ اور اگر کوئی کافر گیا ہے اس سے پوچھا جائے بتا تیرا رب کون ہے، چونکہ یہ دنیا میں قول ثابت نہیں رکھتا تھا تو آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم نہیں رہے گا۔ نہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو اپنے رب کے طور پر جان سکے گا، پہچان سکے گا، نہ اسلام کو اپنے دین کے طور پر پہچان سکے گا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھ کر بھی کہہ دے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ یہ قول ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اس پر قائم ہے اللہ رب العالمین جل وعلا آخرت میں بھی قائم رکھے گا۔ تو آیات احکام ہوں، آیات عذاب ہوں، عالم برزخ کے بارے میں ہوں، یہ جتنی آیات ہیں غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان تلاش کرنے والوں کو مل جائے گی، نقص تلاش کرنے والوں کو کبھی ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یعنی کہ آج یہ بھی مطلب سیکھنے کو ملا کہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ سارا قرآن ہی حضور کی نعت پاک ہے، تو کس کس انداز نے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی اور محبت کا اظہار فرمایا۔ اب بھی اگر نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے تو پھر غور کیجئے گا، کہیں آپ اسی قبیل سے اور اسی سلسلے سے تو تعلق نہیں رکھتے جو منافقین کی صف تھی، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہے تھے ظاہری اعتبار سے، مگر پھر بھی وہ بس دل پہ پردہ تھا، یعنی کہ وہ نہیں سمجھ پاتے تھے، بالکل گونگے بہرے سم بکم عمیون والا معاملہ کہیں نہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو غور کرنی ہے۔ یہاں ایک کلام شامل کرتے ہیں، حافظ احسن قادری سے میں گزارش کروں گا ایک پیارا سا کلام سنا دیجیے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اور تم سا تو ہنسی دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ ارباب نظر کو، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف و دوتا کی قسم، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش باری، تیرا میرا میراج ہے روح ابھی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مسند
ساتوں لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی خم ہو گئی پشت فلک خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکمان کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سا نکمان نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ سلامت رہیے حافظ محمد احسن قادری بہت ہی احسن انداز میں نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیارا سا کلام پیش کیا آپ نے قبلہ شاہ صاحب ایک بندہ مومن کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کے ایک ایمان کا حصہ ہے اس کے ایمانیات میں شامل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دفاع کرنا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کا دفاع کس کس انداز سے کیا؟ حافظ صاحب یہ ایک امتیازی وصف ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے خاص طور پہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو عطا فرمایا قرآن عزیز چونکہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ آج کا عنوان ہمارا قرآن عزیز کا ایک الگ نوعیت کا مطالعہ ہے جو ہم ناظرین پر پیش کریں گے حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوہ نے باقاعدہ طور پر اس کو حضور کے فضائل میں شمار کیا یہ جو سوال آپ نے قائم کیا اس کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے طور پر اور پھر اشارہ اس بات کی طرف میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رب العالمین جل وعلا نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف شریف میں جہاں فرمایا تو وہاں قوم کے کفار کا ایک جملہ جو باری تعالیٰ جل وعلا نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ جس وقت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اپنی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا تو قوم آگے بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے نوح ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ واضح گمراہی پر ہیں یہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی ناموس پر حملہ تھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے رسول کو
اور رب العالمین جل وعلا کے نائب کو کوئی یہ کہے کہ آپ ضلال مبین پر ہیں. لیکن یہاں جواب سیدنا نوح علیہ السلام نے خود دیا. اللہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے، باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب نوح نے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم مجھے کچھ گمراہی نہیں، یعنی میں راہ حق پر قائم ہوں، یہی وہ راہ ہے جس کی میں تمہیں جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہوں، یہ حق ہے. سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی ایسے ہی قرآن عزیز نے اسی مقام پر کیا سورہ اعراف میں، جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت الوہیت کا جو ہے پیغام دیا اور اس دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا، تو آگے قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ آپ کم عقل ہیں. حالانکہ جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، عقل کا جو مقام باری تعالیٰ جل وعلا مقام نبوت کے حامل ذات مقدسہ کو عطا فرماتا ہے، یہ غیر کا حصہ ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ یعنی ساری دنیا کی عقلیں اکٹھی کر کے جتنے عقل مند ہیں اور عقلوں کو استعمال کرنے والے اپنی عقل کی وجہ سے جہاں جہاں ترقی کر گئے، اگر وہ سب کی عقل اور جو کچھ انہوں نے اپنے عقلی تجربات سے مقام حاصل کیا ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے میں کسی نبی کی عقل کا کوئی ایک تجربہ رکھ دیا جائے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عقلیات کے باب میں جو مقام انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے وہ کسی کا حصہ ہی نہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود قوم نے یہ کہا تو اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ دفاع جناب ہود علیہ السلام نے خود کیا، یہ کہہ کر یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم مجھے کچھ صفاحت نہیں، یعنی میری عقل قائم ہے، میں کم عقل نہیں ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، کافر بڑا سخت تھا سامنے جس کے ساتھ مقابلہ تھا. اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ مجھے تمہارے بارے میں خیال گزرتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا، تم جادو زدہ ہو، مسحور ہو تم. لیکن دفاع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب خود دیا، وہ یہ انی لاظنک یا فرعون مسبورا، لیکن مجھے یعنی اے فرعون تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، میں تمہارے بارے میں خیال کرتا ہوں. یہاں خیال یقین کے معنی میں ہے، یعنی وہ جو پہلے انی لاظنک آیا وہ خیال کے معنی میں، لیکن جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لاظنک فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں گمان ہے، یہ گمان نہیں یقین کامل ہے. کیا؟ وہ یہ کہ یا فرعون مسبورا، اے فرعون تم ضرور بے ضرور ہلاک ہونے والے ہو. جواب آپ نے خود دیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر سوال کیا جائے جواب وہ خود دیتے ہیں، حضرت ہود اپنا دفاع خود کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اپنا دفاع خود کرتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بات آئے تو آپ پورے قرآن عزیز کا مطالعہ فرمائیے، جہاں کہیں کوئی مسئلہ آیا جواب اللہ رب العالمین جل وعلا خود ارشاد فرماتا ہے. حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ زحمت نہیں دی جاتی کہ حضور دفاع خود فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں میں مثال کے طور پر کچھ آیات پیش کرتا ہوں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف لوگوں نے جنون کی نسبت کی تو رب العالمین جل وعلا نے قسم بیان فرما کے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے جنون زدہ نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان. اب یہ نون میں یعنی دیکھیں ایک تو ہے نا اعتراض کیا جانا اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے اللہ کا جواب دینا، وہ جہاں کفار کو جواب ہے وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں بھی ہیں. لیکن یہ ایسی تسلی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس تک کوئی پہنچے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نون کہہ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ واہ. یہ خاص تسلی ہے. ایسے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو شاعر کہا گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کرتے ہوئے رب العالمین جل وعلا خود فرماتا ہے سورہ یاسین شریف میں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں فرمائی اور نہ ہی یہ حضور کی شان ہے. لیکن ایک جملہ میں یہاں پر کہہ دوں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار سے نفی فرمائی ہے ایک علم کی کہ حضور شاعر نہیں ہے. اب ان آیات کو لے کر بعض کج فہم ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہاں رب العالمین جل وعلا خود حضور سے علم کی نفی کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ سرکار کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علوم اللہ نے عطا فرمائے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن عزیز کا ظاہر ہے، خالی ترجمے پر نہیں رہنا چاہیے. پھر کہوں گا کہ اسلاف کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے. ہمارے ائمہ کرام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں شعر سے مراد وہ کلام کی نفی کرنا ہے جو بتکلف کہا جاتا ہے. جیسے شاعر الفاظ کی وادیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ شان نہیں، حضور کی لائق نہیں ہے یہ کام. واہ واہ واہ. اور رہا علم الشعر
اللہ رب العالمین جل وعلا نے علم شعر تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. عروض، قوافی اور جو کچھ اس کے بارے میں رموز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں. ہاں، شعر کہنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے. دفاع اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود فرمایا. وہی فترت کا دور آیا، فترت وحی کا، اور کچھ معاملات میں کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے وحی کا انقطاع ہوا بربنائے حکمت. تو ام جمیل نے کوئی جملہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے ادبی کے طور پر کہہ دیا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی بے مثال تسلی حضور کو عطا فرمائی کہ آج بھی اس کو پڑھا جائے، ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے اور طبیعت میں نکھار آتا ہے. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے رب نے آپ کو فراموش نہیں فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قسمیں ارشاد فرما کے ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو فراموش نہیں فرمایا. اور پھر آگے آپ پوری سورہ مبارکہ دیکھیے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی عظمتوں کا اظہار فرمایا. ابو لہب نے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب فاران کی چوٹی پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، قوم کو اکٹھا کیا، سب کو بلا کر تو دین حق اسلام کا اعلان فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگرچہ چچا تھا لیکن یہ جملہ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ سلامت نہ رہیں، آپ نے ہمیں اس امر کے لیے بلایا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو موقع نہیں دیا کہ حضور اپنا دفاع خود فرمائیں. باری تعالیٰ جل وعلا نے خود یہ آیات نازل فرمائیں، تبت یدا ابی لہب وتب. اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے مبارکہ کے بارے میں بات کرنے والے، تیرے ہاتھ سلامت نہ رہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے صیغہ غائب میں نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس کا نام راز میں رکھا، نہ بلکہ نام لے کر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ سلامت نہ رہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ آیات آپ اٹھا کر دیکھیے تو یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بندہ کو بات کرے تو اللہ رب العالمین جل وعلا خود دفاع فرماتا ہے. ایک لائن میں ایک جملہ یہاں کہتا چلا جاؤں، اگر کوئی یہ کہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دفاع کرنے والا ہے تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت؟ جی، یہ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں. تمہیں بولنے کی کیا ضرورت؟ تو میں یہ کہوں گا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود مامور کیا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے. کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ میں جو ہے وہ پتھر رکھ کے بندہ خاموش ہو جائے، نہ، اس کلمے کے تقاضوں میں سے ہے کہ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کا دفاع خود کیا جاتا ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دفاع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسی شان حضور کو عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ سرکار کا ایسے ہی دافع ہو جائے، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کے لیے ہماری عزتیں ڈھال ہیں، حضور آپ کے سینے کے لیے ہمارے سینے ڈھال ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سنت جاریہ، سنت الہیہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو کام کرتا ہے، یعنی حضور کا دفاع فرماتا ہے، وہ سرکار کی امت میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر اگر یہ کرتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو شان سرکار کو عطا فرمائی ہے اس کا لحاظ کر رہا ہے، خود اللہ کی سنت کو پورا کر رہا ہے. یوں تو قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، تو پھر کوئی کیا مسلمان قرآن کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ نہیں کرے گا. بالکل اس کو بینگا مسلم یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. بے شک ذمہ اللہ پاک نے ہی حفاظت کا لیا ہے. تو اسی طریقے سے اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہے جو سمجھنا چاہے ان کے لیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو قرآن نے جس حسین پیرائے میں بیان فرمایا ہے، میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب کے ناظرین کو اس سے بھی آگاہ فرمائیں تاکہ ہمارے قلوب و اذہان اس سے منور ہو جائیں. عقیدے کا ایک جملہ شروع سے تاکہ بنیاد بن جائے اور پھر اس کا میں جواب عرض کروں گا. من حیث النبوۃ والرسالہ، سیدنا آدم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب رسول اعظام اپنے منصب کے لحاظ سے برابر، یعنی جو نبوت کا حق ہے، جو رسالت کا حق ہے، وہ سب کا برابر ہے. نبوت رسالت کے حساب سے سب کے حقوق برابر، لیکن خود اللہ رب العالمین جل وعلا نے درجہ بندی فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض میں سے بعض کو فوقیت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر ہم نے برتری عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ ایسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے درجہ میں تفاوت کا اظہار فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو آپ کے بارے میں سب سے پہلے تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے فوق فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ وہ اسباب مختلف ہیں۔ ایک وصف، اللہ رب العالمین جل وعلا فرق فرماتا ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وہ فرق یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء کرام کا جتنا دور ہے، سب کی نبوت بھی اور سب کی رسالت بھی، یہ زمانی مکانی لحاظ سے ایک دائرے میں ہے، یعنی زماناً مکاناً وہ محدود ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سب انبیاء پر برتری کا ایک سبب یہ ہے کہ نہ زمانی دائرہ محدود ہے نہ مکانی دائرہ محدود ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے زماناً مکاناً فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ عام ہے اور تام ہے، یہ قیامت تک، بلکہ جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت عامہ تامہ ایسی باقی رہنے والی ہے۔ باقی سب انبیاء کرام علیہ السلام کا دائرہ محدود۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں اس حقیقت کو یوں ارشاد فرماتا ہے صریح لفظوں میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہم نے آپ کو کافۃ للناس، یعنی سب انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ایک مقام پر فرمایا تاکہ آپ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زماناً مکاناً نبوت کا دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بیان فرمایا کہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ، یعنی کوئی تقیید اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سرکار کے لیے نہیں بنائی۔ اور ایک رمز میں آپ کو یہاں پر اور عرض کروں، باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں ایک مقام پر کہ ہم نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے وہ سارے کے سارے ہم زبان قوم میں بھیجے، یعنی جس قوم میں نبی مبعوث ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس نبی کو اس قوم کی زبان دی ہوتی ہے تاکہ احکام پہنچانے میں سہولت رہے ان کے لیے، یعنی امت کے لیے احکام سمجھنے میں سہولت رہے۔ جب فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کا زمانی مکانی دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رکھا ہی نہیں، حضور ساری کائنات کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو زبان بیان کا فرق کوئی نہیں رہے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ اب اس کا ایک اظہار ایک مقام پر ایسے بھی ہوا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خود شان جو ہے وہ تو ہے، یعنی حضور سب کی بولیاں جانتے ہیں، سب کے بارے میں جس طرح چاہے کو بندہ کلام کرے سرکار جانتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے یہ بھی ہے کہ سرکار تو سرکار رہے، حضور نے اگر اپنا نائب اور سفیر بنا کر بھی کسی صحابی کو کسی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری وہ زبان نہیں ہے، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حکماً فرمایا تم جاؤ۔ جب یہ یہاں سے جا رہے ہیں خود عذر کر رہے ہیں کہ مجھے اس قوم کی زبان نہیں آتی، لیکن جیسے ہی سرحد پار کی اور اگلی قوم میں داخل ہوئے تو فوراً آنے واحد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نیابت کی وجہ سے یہ شان عطا فرمائی کہ جس قوم میں گئے ہیں بغیر کسی استاد کے پڑھائے ان کی زبان اسی وقت زبان پر جاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زمانی مکانی لحاظ سے جو سرکار کی نبوت ہے، یہ فوقیت ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ ایک سبب اور ملاحظہ فرمائیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برتری کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا حضرت آدم سے شروع فرمایا تھا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ میں ناظرین کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، یہ یاد رکھا کریں اور ہمیشہ اس کو دہرایا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا ہے۔ جملہ یہی ہے، لفظ یہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہے بھائی آداب کا لحاظ رکھیں، لفظوں کا لحاظ رکھیں، آپ کہیں مکمل کر دیا ہے، مکمل تو ہوا ہے
لیکن حق یہ ہے کہ یہی کہا جائے کہ ختم کر دیا ہے تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی رسول آنا ہی نہیں. کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ واہ. گنجائش کسی قسم کی نہیں رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہی لفظ ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. کامل کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، خاتم کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ سرکار سب سے آخر میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی حقیقت کا اظہار، ختم بی النبیون، کہ مجھ پر سلسلہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا. یہ دوسری فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برتری کے اسباب میں سے سبب ہے. اور ایک جملہ اور میں عرض کروں قرآن عزیز میں سے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مقام محمود پر فائز ہونے والے. اب یہ مقام محمود کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ کیا جائے تو معنی اس کا یہ بنتا ہے عن قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب آپ کی تعریف فرمائیں گے. واہ 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 واہ. مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے. 4 تفسیریں حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام محمود کی فرمائی. 2 بیان کر دیتا ہوں، ایک تفصیل کے ساتھ اور ایک بغیر تفصیل کے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد ہے شفاعت کا عطا ہونا. اس کے بارے میں روایات چلتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں. لیکن دوسرا مقام جس کو صاحب تفسیر قرطبی نے بیان فرمایا اور ہمارے ائمہ کرام اس تفسیر کا باقاعدہ دفاع کرتے رہے کہ یہ برحق ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بلا کیف، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا میدان محشر میں کھڑے لوگ سب جان لیں گے، دیکھ لیں گے. وہ یہ کہ باری تعالیٰ جل وعلا بلا کیف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے قیامت کے دن اپنی جناب میں کرسی لگوائے گا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس کرسی پر بٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ مقام محمود ہے. سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس امر کو ملاحظہ کریں گے. یہ ہے مقام محمود کہ جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تعریف کریں. تو یہ وہ آیات طیبہ کچھ آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں ناظرین کے لیے، برکت کے لیے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی افضلیت کو بیان فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیں مختصراً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تذکرہ، یعنی آپ کی زلف مبارک کا بیان، چہرہ انور کی باتیں، آپ علیہ السلام کی مبارک ادائیں بھی ہمیں قرآن کی آیتوں سے ملتی ہیں، تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے حضور. کبھی کبھار طبیعت بڑی راضی ہوتی ہے ان چیزوں کو پڑھ کے، سے کلام الہی ہے، لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کا موضوع بناتا. یہ سرکار کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے جو فقط حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صرف قاصد ہیں. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر صرف قاصد جتنی شان ہو تو قاصد کے اعضاء بیان نہیں کیے جاتے کہ کیسے ہیں. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ چہرہ انور ہے، زلفہائے مبارکہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہو، جیسے ایک وقت ہے، اور اس کی بھی خاص وجوہات ہیں جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم بیان فرمائی. یہ اوقات دن رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں خاص قبولیت کا وقت. یہ ایک مراد یہ ہے کہ اس سے چاشت کا معنی، اور دوسرا رات سے مراد رات لیا گیا. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک لیا جائے اور اللیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفہائے مبارکہ مراد لی جائیں. یہ بھی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں سے ہے. چشمان اقدس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. حضور کی بصارت شریفہ، بصارت بھی اور حضور کی بصیرت بھی، دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں کیا. سینہ مبارک کا تذکرہ کیا. الم نشرح لک صدرک. حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے ہم نے آپ کے سینے پاک کا انشراح نہیں فرمایا؟ سرکار کے کلام شریف کے تذکرے اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمائے ہیں انہو لقول رسول کریم. یہ قول ہے رسول کریم کا. کیا بات ہے. ضرور بھی ضرور یہ رسول کریم کے جملے ہیں، عزت والے رسول کے جملے ہیں. اور ایک مقام تو یہاں سے بھی کہیں زیادہ آگے لطافت والا ہے، وہ یہ وقیلہ،
اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قول کی قسم ہے۔ اور وہ قول کیا ہے؟ یا رب، وقیل ہی یا رب، حبیب کے یا رب کہنے کی قسم ہے۔ یہ آپ لطافت ہے کہ کس انداز سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اور کس طبیعت کے ساتھ، کس ادا سے حضور نے یا رب فرمایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس جملے کی قسم بیان فرمائی ہے، وقیل ہی یا ربی، کہ حبیب کے یا رب کہنے کی قسم ہے۔ یہ بڑا خاص مقام ہے، وگرنہ قول ہے نا، ہمارے علماء نے بیان کیا کہ قول سے مراد الفاظ ہیں۔ الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ ہوا جس وقت چلتی ہے اور زبان سے لگتی ہے، یہ انسان کی سانس کے ذریعے سے اندر داخل ہوتی۔ ابھی آپ اور میں کلام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو یہ لفظوں کی حیثیت ہمارے ائمہ نے، علماء نے ایسی بیان کی کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سانس جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے تو ہوا میں مختلف الفاظ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بکھیر رکھے ہیں۔ وہ لفظ جو ہیں وہ ہوا کی پشت پہ بیٹھ کے انسان کے منہ میں اندر داخل ہوتے ہیں، اور جس وقت زبان مختلف منہ کے مختلف حصوں کو لگتی ہے، دانتوں کو لگتی ہے، تالو کو لگتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ما فی الضمیر کو لفظ بنا کر اگلے کے کان میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ لفظ کی حقیقت ہے۔ آپ بولیں، میں بولوں، کئی بول رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، حافظ احسن صاحب ناشری پڑھ رہے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، وہ آپ بولیں، میں سب کچھ، لیکن ہمارے قول کی یہ حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہی ہوا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے لگے اور حضور کا ما فی الضمیر باہر آئے تو یہ اس کی لطافت ہے، وقیل ہی یا رب، حبیب کے یا رب کہنے کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرما رہا ہے، قلب مبارک جو اعضائے رئیسہ میں سے ہے اور پورے بدن میں، یعنی سردار کی حیثیت رکھنے والا جو عضو ہے وہ دل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سرکار کے قلب مبارک کی تذکرے بھی کرتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اور ایک جملہ آخر میں عرض کروں کہ نرا اعضاء شریفہ کا نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اداؤں کا تذکرہ بھی باری تعالی جل وعلا نے قرآن عزیز میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ناول نہیں ہے، یہی سمجھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا حلیہ علماء جیسا ہے، سر پہ دستارے ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، لباس سنت کے موافق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لباس سنت کے موافق کر لیا ہے، زبان اور دل بھی سنت کے موافق کرو اور اللہ کے حکم کے موافق کرو۔ کیا بات! تم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقام سے اتنے عاجز اور اتنے جاہل کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار کی اداؤں کا بھی تذکرہ فرمائے۔ میں مثالیں ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ ادا ہی تھی نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور آپ کا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانا، حضور کی تو ایک ادا تھی۔ شروع میں عرض کر آیا کہ ائمہ کرام کلام کر چکے کہ زبان مبارک سے حضور نے کچھ نہیں کہا، فقط چہرہ مبارک اٹھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ادا کا تذکرہ فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ ایک مقام ایسا آیا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خاص انداز سخاوت اختیار فرمایا، چادر مبارک کسی کو عنایت فرمائی، اور اس کے بعد فخر اختیاری کی شان کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک جوڑے اور ایسے گردن کے پیچھے لگائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ادا کا تذکرہ قرآن عزیز میں فرمایا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست ہائے مبارکہ ایسے گردن کے ساتھ نہ لگائی۔ اللہ اکبر، قرآن عزیز آپ دیکھیے، یہ جتنی آیات ہم نے پڑھی ان سب میں حضور کا جمال ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سب جمالی آیات، جمالی اور آیات۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و کمال اس میں ذکر کیا گیا۔ لیکن بعض مقام ایسے ہیں شان بشریت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے تو وہ بھی حضور کی ادا۔ اب ظاہر ہے حضور کا جلال بھی ایسا اعلیٰ کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کریں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جلال جس وقت دیکھا ہے، حضرات صحابہ یہ کہا کرتے تھے اے کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ اللہ اکبر، جلال بھی ایسا تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کمال قرآن عزیز میں بیان فرمایا، ایک مقام ایسا ہے کہ حضور کا جلال بھی بیان فرمایا۔ میں پنجابی میں کہوں مولوی لڑتے ہیں اس مقام کے بارے میں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ عبس و تولی، ایک نابینا صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کفار کو تلقین فرما رہے تھے۔ اب چونکہ آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کلام کر رہا ہو تو اس کے کلام کو توڑا نہ جائے۔ صحابی نبینا تھے، ان کا عذر تھا، تو انہوں نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور معلوم نہ ہوا کہ حضور ہم کلام ہیں، اس وقت مصروف ہیں، تو انہوں نے دوران کلام ہی کہہ دیا یا رسول اللہ میری رعایت فرمائیے۔
تو یہاں شان بشریت کے ساتھ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ ماتھے پر شکن آنا، متھے تے وٹ آنا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس جلال کی کیفیت کے ساتھ اس نابینا صحابی کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں سرکار کی ساری حیات کا جمال بیان فرمایا ہے، یہ واحد جلال کا مقام تھا، تو یہ بھی قرآن عزیز میں محفوظ کر دیا کہ حضور کا جلال ایسا ہے۔ اگر دیکھنا چاہو تو یہ عبس و تولی، آج تک کو بندہ لڑتا رہے، جھگڑتا رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیوری چڑھانا، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ بھئی رمز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی محفوظ فرما دیا ہے قرآن عزیز میں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اعزاز شریفہ کا اور سرکار کے اداؤں کا بھی تذکرہ باری تعالیٰ جل وعلا نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ جن کا مقام اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اتنا اونچا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی تو کچھ سوچیں کہ ہمیں اس مقام کی رعایت کیسے کرنی ہے۔ بہرحال آپ کے ذریعے سے یہ باتیں انشاءاللہ تعالی عوام تک جائیں گی۔ رب العالمین جل وعلا جن کے لیے ہدایت حق ہے، باری تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا سبب بنائے، اور جن کا مقدر نہیں، رب العالمین جل وعلا ان کی زبانوں کو کم از کم خاموش کر دے کہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ہلکی بات نہ کہیں جو حضور کی شان کے خلاف۔ آمین اللہم آمین۔ بہت خوب قبلہ شاہ صاحب۔ حافظ محمد عاطف عالم قادری کلام پیش کریں گے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے بناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رہا متوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا، سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سرور انبیاء کا۔ نبی کے
ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے، یہ دن اور راتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم گے، یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت آپ کا بہت شکریہ، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بزبان قرآن، کمال آپ نے گفتگو فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حافظ محمد احسن قادری، حافظ محمد عاطف عالم قادری، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی زبردست الحمدللہ تقریبات جاری و ساری ہیں، رحمت میلاد نشریات اپنا حسن بکھیر رہا ہے، موتی بکھیر رہا ہے اور ہم سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بزم کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنائے اور حضور کی شفاعت کو پانے کا سبب بنائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ثنا خواں بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، حضور کی باتیں ہوں گی اور پیاری پیاری نعتیں ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔